یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے اور سرکشی اور تمرد سے۔ اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی امر خیر کو چھوڑا نہیں ہے، ساری خیر اس کا خلاصہ بطور حکم ہمیں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ہو۔ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں: بے حیائی، منکر اور بغی۔ اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا، اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دیے گئے۔ تو اسی ایک آیت کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے، انصاف سے کام لینا پڑے گا۔ تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے، اور قیامت کے دن 7 اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص حضور نے ارشاد فرمایا امام عادل، وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ امام، وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، اور ان کو یوں میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی۔ ملکوں کے اندر طمانینت، سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ عائد کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ ظلم کو ترک کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس عدل سے مراد صاحب حق کو حق دینا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے ذمے جس کا حق ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہماری اولاد کا ہے، ہماری ازواج کا ہے، ہمارے اہل خانہ کا ہے، ہمارے ہمسایوں کا ہے، دوستوں کا ہے، جس کا بھی حق ہمارے ذمے ہے، بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ حدیث طویل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، ولأہلک علیک حقا، اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں ولزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، فآت کل ذی حق حقا، ہر صاحب حق کو تو نے حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جس کا ہمارے ذمے حق ہے، جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا، اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں، ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد
دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور دراجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا۔ ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے 3 بار ہی دھونا، اور 3 بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور 3 بار ہی باقی اعضاء دھونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں۔ ایک حدیث ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حظ ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اس کی روحانی تربیت کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک سے نکاتی فارمولہ دیا، علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، حب اہل بیت ہی و تلاوت القرآن۔ والدین کی بطور والدین، مسلم والدین کے طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے۔ ایک حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کا پیار، اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اولاد کو بچپن میں ان کے سینے میں ڈال دیا جائے، راسخ کر دیا جائے۔
آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو بنو نجار کی بچیوں نے حضور کو دیکھ کے بے ساختہ طلع البدر علینا کے گیت گائے تھے. تو ان بچیوں کے دل میں حضور کا پیار کیسے ڈالا گیا؟ ابھی تو انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا اور ان کے دل میں یہ محبت ڈالی گئی. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشأت کی. اور بالخصوص بچوں کے اندر وہ پیار اتنا جاگا کہ جو ہی حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو بے ساختہ ان کی زبانوں پر جو ہے وہ طلع البدر علینا کے گیت آئے. حضرت انس بن مالک کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کو پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئیں اور ان کی عمر 7 سال تھی. تو حضور کی خدمت میں عرض کی حضور یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا جب حضور مدینے میں تشریف لائے. میں نے اس دن سے روشن دن زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر 17 یا 18 سال کا تھا جب حضور کا وصال ہوا. اس دن سے تاریک دن زندگی میں میں نے نہیں دیکھا ہے. تو اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار سکھائیں. پیار سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دیں. انہیں حضور کے فضائل اور مناقب بتائیں. انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوانات بتائیں. حضور کے معجزات ان کے سامنے بیان کریں. چونکہ بچپنے کی عمر کے اندر ان کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت راسخ ہو جائے گی اور جب آقا کریم کی محبت راسخ ہو جائے گی تو پھر اطاعت کا جذبہ ابھرے گا. حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کو جی چاہے گا. اور دوسری بات وحب اہل بیت ہی، اور حضور کے اہل بیت کا پیار ان کے سینے میں راسخ کیا جائے، مضبوط کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. فرمایا اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. اور میری اطرت، میری آل سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری آل ہے، میری وجہ سے ان سے پیار کرو. کیونکہ محبوب کے ساتھ جو چیز منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی اطرت کا پیار، حضور کی اولاد کا پیار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا پیار، یہ اپنی اولاد کی طبع کے اندر رکھنا چاہیے اور ان کو بچپن کے اندر اس کی تعلیم دینی چاہیے. تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ. قرآن مجید کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ اپنی اولاد کو سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر بدقسمتی سے کسی کی اولاد جوان ہو گئی ہے اور وہ قرآن مجید صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کو اس عمر کے اندر ہی کچھ وقت نکالنا چاہیے اور اپنی اولاد کو قرآن مجید صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا سکھانا چاہیے. اور اگر بچہ ذہین ہو، انتہائی فطین ہو، تو پھر اگر اس کو حفظ قرآن کی سعادت بھی نصیب ہو جائے، اگرچہ یہ امت مسلمہ پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن واجب علی الکفایہ ہے. یعنی امت میں سے کچھ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کا حفظ کریں تاکہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو ظاہری اہتمام ہے اس کا لحاظ ہو سکے اور اس میں جو ذہین ترین بچے ہوں ان کو اس طرف لایا جائے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو بچہ کسی شعبے میں نہیں چل پاتا تو اس کو کہتے ہیں چلو اس کو قرآن مجید کا کہ حفظ کی طرف لے آتے ہیں. تو چلو اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق دے دے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بڑے بڑے کام لیے ہیں جن کو نکمہ اور ناکارہ سمجھ کے مدارس میں چھوڑ دیا. پیر اور مرید کا رشتہ بھی عقیدت کا رشتہ ہے. اس معاشرت کے اندر یہ پیری مریدی کا جو کلچر ہے اس میں پیر کوئی اور مخلوق ہو گئی ہے اور مرید کوئی اور مخلوق ہے. اور اس میں جس طرح مرید کی تذلیل کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو جب آپ اپنے رویے سے اور جو طریقت کا اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے اس انداز سے لوگوں کی تذلیل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی سادھو اور ملنگ قسم کے لوگ تو تمہارے قریب ہوں گے، سنجیدہ لوگ تمہارے قریب نہیں ہوں گے. عزت نفس جب لوگوں کی مجروح طریقت کے نام سے ہوگی
کہ کوئی پیر صاحب کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ پیر صاحب آگ بگولا ہو گیا کہ تم تو میرے برابر بیٹھ گئے ہو، اب تم مردود طریقت ہو گئے ہو. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ مرید تکریم، عزت، وقار جان سے بھی زیادہ کرے، وہ ایک امر آخر ہے. لیکن یہ پیر کو کس نے سکھایا کہ وہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا پھرے اور سارا دین اس کا جو ہے وہ اس میں سمٹ کے آ جائے، اس کے برابر نہیں بیٹھنے دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے اصحاب کے ساتھ تو دائرے میں بیٹھتے، کوئی مخصوص نشست نہیں ہوتی تھی. لوگ پہچانتے تو حضور کے چہرے کے نور سے پہچانتے کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے. اور میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ پیر مرید کا رشتہ ہے اور اس میں جو فرق ڈال لیا گیا، اسی طرح یہ خطیب کا اور جو سامعین کا ایک فرق ہے. جب کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ جاتا نا، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ عقل کل ہو گیا ہوں، اور یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گوبھی کے پھول ہیں، جو مرضی ان کو کہو. اور وہ ایسی ایسی خرافات بکتا ہے اور مجمع کے لوگوں کی تذلیل کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسوں ترسوں ایک واقعہ ہو گیا، یہ سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی دھوم ہے کہ کسی جگہ پہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کھڑے کرو. وہ آج کل یہ کلچر ہے نا، ایک ہاتھ کھڑا کرو، دو ہاتھ کھڑے کرو، اور سینے سے آواز نکالو. جو زیادہ زور سے بولے گا وہ زیادہ جلدی مدینے چلا جائے گا، جو زیادہ زور سے نہیں بولے گا اس کو دیر لگ جائے گی. تو یہ ایک خود ساختہ معیار ہے اور پھر لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ کون اللہ کے رسول کو مانتا ہے؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. پھر اس نے کہا کہ کون اللہ کے رسول کو نہیں مانتا؟ کیا ضرورت تھی مجلس میں یہ بات کرنے کی؟ تو ایک بچہ تھا، اس کا غلطی سے ہاتھ کھڑا ہو گیا، تو اس نے اس کو کہہ دیا تو گستاخ ہے. تجھے کس نے حق دیا ہے؟ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا. اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کی ہیں: خطا، جو غلطی لگ جائے، جو بھول ہو جائے، اور جس پر مجبور کیا جائے. یہ 3 چیزیں اللہ نے اس امت پر معاف کر دی ہوئی ہیں. آپ کو یاد نہیں تھا، آپ نے پانی پی لیا، روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. رب نے کھلایا بھی ہے، رب نے پلایا بھی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نسیان ہو گیا. اسی طرح خطا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا، گن پوائنٹ پہ کوئی کام کروایا گیا. یہ 3 چیزیں اللہ نے اس امت کے لیے معاف کر دی ہیں. تو اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. اتنے میں اس کا ہاتھ کھڑا ہو گیا، اس میں کہا نہیں مانتا. تو اس نے کہا تو گستاخ ہے. تو اب اس نے اپنا ہاتھ کاٹا اور وہ ٹرے میں ڈال کر کے مولوی صاحب کو بھیج دیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں دھڑا دھڑ کے اس عاشق رسول نے وہ ہاتھ جو غلطی سے بھی اٹھ گیا اس کو کاٹ دیا. اور اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اس پہ تقریریں بھی چلیں گی. لیکن میں کہتا ہوں اس مولوی نے کتنی زیادتی کی ہے، کتنا ظلم کیا ہے. اس کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس شخص کو گستاخ قرار دے دے جس کا ہاتھ غلطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ 3 چیزیں میری طرف سے تمہیں معاف ہیں: خطا، بھول، اور جس پر مجبور کیا جائے. تو جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، وہ بیٹھ گیا ممبر پہ، اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے سمجھا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کبھی کہتا ہے ہاتھ کھڑے کرو، کبھی کہتا ہے نیچے کر لو. اور لوگ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ کھڑے نہ کیے تو پتہ نہیں بے ادب ہو جائیں گے. جو مانتا ہے ہاتھ کھڑے کرو، جو نہیں مانتا نہ کھڑے کرو. کیا یہ ہے؟ شریعت کو اس طرح کا مزاج ہمیں دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے. تو اس کو کس نے حق دیا؟ اور ہم اس کی مذمت کریں اس واقعہ کی. اور ہماری محافل کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا تو اس کی تذلیل کی جاتی ہے. کوئی اونچی نہیں بولتا، یہ ہمارے خطبہ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، اونچی بولو. جو اونچی نہیں بولتا تو اس پر برس پڑتے ہیں کہ میاں ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. جو سبحان اللہ نہیں کہتا اس پہ برس پڑتے ہیں. وہ میاں کوئی اونچی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی دل میں کہتا ہے، کوئی آنسو بہا کے کہہ لیتا ہے. ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے، سننے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیرے میں طاقت ہو تو اندر سے سبحان اللہ نکلے گی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس
جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. یار باد سحر چلے تو صحیح، پھول خود کھلتے ہیں. باد سحر آ کے کہتی نہیں کہ میں آگی ہوں کھل جا، باد سحر کا جھونکا آتا ہے، پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. تیرے میں طاقت ہوگی، لوگ خود سبحان اللہ کہیں گے، خود بولیں گے. لیکن یہ جو ہے وہ خطابت کے زور پہ بار بار لوگوں کو مجبور کرنا، پھر ایک بار کھڑا کرو، 2 بار کھڑے کرو، اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، اب دوسرا بھی کھڑا کر لو، تو یہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے اور لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلے اور لوگوں کی تذلیل کرتا پھرے اور اپنی خود ساختہ شریعت لوگوں کے اوپر نافذ کر دے. اور کس طرح ان معاملات میں سختی شروع کر دی ہے جس کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے.